اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله وملائكته قبیلا۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 92 سورہ بنی اسرائیل، پارہ سبحان الذی، 15واں پارہ، 17ویں سورت، آیت نمبر 92 کی تلاوت کی گئی۔ اب اس کے معنی پڑھتے ہیں۔ یا گرا دو تم آسمان جیسا کہ دعویٰ ہے تمہارا ہم پر، پکڑ کر ٹکڑے کر کے، یا لے آؤ تم اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے ہمارے، یا تمہارے لیے گھر ہو سونے کا، چڑھ جاؤ تم آسمان پر۔ ابھی ہم 93 کے معنی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ مطلب جب ہی سمجھ میں آئے گا جب ہم پورا 92 93 کو پڑھ لیں گے، پھر ابھی ہم اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ یا تمہارے لیے گھر ہو سونے کا، یا چڑھ جاؤ تم آسمان پر، اور ہرگز نہیں یقین کریں گے ہم تمہارے چڑھنے کا بھی، جب تک کہ تم اتار نہ لاؤ ہم پر ایک تحریر جس کو پڑھیں ہم خود۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاک ہے میرا رب، نہیں ہوں میں مگر ایک بشر، یعنی انسان بھیجا ہوا اللہ کا، پہنچانے والا پیغام اللہ کا۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں 92 93 میں فرما رہے ہیں کہ بات ہو رہی ہے کہ جو کفار ہیں وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور طرح طرح کی ریکوائرمنٹ بتاتے ہیں کہ تم ایسا کرو، تم ایسا کرو نبیوں سے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم ان کو کہہ دو کہ میں ایک انسان ہوں، نہ میں آسمان پر چڑھوں گا، نہ میں تارے توڑ کر لاؤں گا، نہ میں کوئی ایسا کام کروں گا، میں تو ایک انسان ہوں جو کہ بشر ہوں، یعنی کہ بھیجا گیا ہوں اللہ میاں کی طرف سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کر۔ آئیے 93 کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج ہم کریں گے 92 سے 97 تک کی تلاوت۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا۔ تو معنی ابھی ہم پڑھ کے دیکھ چکے اس کے، پھر دوبارہ پڑھتے ہیں کہ تمہارے لیے گھر ہو سونے کا، یا چڑھ جاؤ تم آسمان پر، اور ہرگز نہیں یقین کریں گے ہم تمہارے چڑھنے کا بھی، یعنی تم کچھ بھی کر لو ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے۔ یعنی یہ لوگ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب وہ اللہ کا پیغام دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو بتا دو کہ پاک ہے میرا رب، قل مانے کہہ دو، سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، کہ پاک ہے میرا رب، نہیں ہوں میں مگر ایک بشر۔ اور میں کون ہوں؟ میں ایک بشر ہوں، انسان ہوں، بھیجا ہوا اللہ کا، پہنچانے والا پیغام اللہ کا۔ 94 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا وَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا، اور نہیں منع کیا انسانوں کو اس سے کہ وہ ایمان لائیں، اور جب آ جائے ہدایت ان کے پاس، مگر اس بات نے کہ کہا انہوں نے کیا بھیجا ہے اللہ نے بشر، یعنی آدمی کو بنا کر رسول۔ تو اس پر بھی وہ تصدیق کرتے ہیں، اس پر بھی وہ حیرانی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ مطمئنین، اطمینان کے ساتھ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہوتے زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اطمینان کے ساتھ تو نازل کرتے ہم ضرور ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر جواب دے دیا کفار کی باتوں کا کہ کہہ دو ان سے کیا، کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے
تو ہم فرشتے نازل کرتے. اب زمین پر بشر ہیں تو بشر ہی نازل ہوگا نا، انسان کے لیے انسان ہی بھیجا جائے گا نا، پیغام بھیجنے کے لیے اللہ کا. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. کہہ دیجئے ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافی ہے اللہ گواہی کے لیے درمیان میرے اور درمیان تمہارے، یقیناً وہی ہے اپنے بندوں پر خبیرم بصیرہ، پوری طرح باخبر اور ہر چیز پر نظر رکھنے والا. 97 وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. اور جس کو ہدایت دے اللہ تو وہی پاتا ہے ہدایت، اور جس کو کر دے اللہ گمراہ تو نہیں پاؤ گے ہرگز تم ایسے لوگوں کو کوئی ولی یا مددگار یا ہدایت کے لیے اس اللہ کے سوا. جبکہ اٹھائیں گے ہم ان کو روز قیامت منہ کے بل اندھا اور گونگا اور بہرا، پھر ٹھکانہ ہوگا ان کا جہنم. جب بھی دھیمی ہوگی وہ آگ جہنم کی تو مزید بھڑکا دیں گے ہم جیسا کہ بھڑکانا آگ کا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس کو ہم چاہیں ہدایت دیں تو وہ ہدایت پاتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی نہیں ہدایت دے سکتا. اور جب ہم ان کو قیامت کے دن اٹھائیں گے تو اوندھے اٹھائیں گے، گونگا اندھا بہرا اٹھائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے، اور یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. صدق اللہ العظیم.